السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے مقصد حیات کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے اور غالب اور بخشنے والا ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات مبارکہ میں یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ کی ذات تو بادشاہی کی مالک ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں۔ باقی رہی زندگی کی تخلیق کی بات، تو یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، جس کے ذریعے اچھے اور برے لوگوں میں تمیز کی جاتی ہے۔ یہ آزمائش کبھی تم پر بھوک اور ڈر کی صورت میں آتی ہے، کبھی یہ آزمائش جان و مال اور پلوں کی کمی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی یہود و نصارہ کی طرف سے ایذا رسانی کی شکل میں، کبھی کفار و مشرکین کی طرف سے زبان درازی اور دشنام درازی کی صورت میں۔ تو گویا یہ زندگی، یہ دنیا انسان کے لیے دارالعمل ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرے گا اس کا بدلہ اسے آخرت میں دیا جائے گا، اور اس دنیا سے انسان اگر اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر جائے گا تو وہ صرف اور صرف اس کا عمل ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے: رشتہ دار، مال، عمل۔ دو چیزیں، رشتہ دار اور مال، تو دفن کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور جو چیز انسان کے پاس رہ جاتی ہے وہ انسان کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زلزال میں آیت نمبر 7 اور 8 میں، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ مقصد حیات کے بارے میں ہے۔ اپنے زندگی کی ایک مقصد بناؤ اور نیک عمل کرو اور نیکی کی طرف بڑھتے رہو۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے وہ لازمی دبائیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ساتھ میں ہمارا حوصلہ افزائی بھی ہو۔